الحمد لله الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على رسوله سيد المرسلين رحمة للعالمين شفيع المذنبين سيد الأولين والآخرين سيدنا ومولانا محمد رسول رب العالمين وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ذلك ومن يعظم شعائر الله فإنها من تقوى القلوب. لكم فيها منافع إلى أجل مسمى ثم محلها إلى البيت العتيق. ولكل أمة جعلنا منسكا ليذكروا اسم الله على ما رزقهم من بهيمة الأنعام. فإلهكم إله واحد فله أسلموا وبشر المخبتين. صدق الله العلی العظیم. محبت کے ساتھ ایک مرتبہ دروشی پڑھ لیجئے. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد معدن الجود والكرم وآله وصحبه وبارك وسلم. الصلاة والسلام عليك يا رسول الله. الصلاة والسلام عليك يا حبيب الله. الصلاة والسلام عليك يا رحمة للعالمين وعلى آلك وأصحابك يا شفيع المذنبين. حمد و صلاۃ کے بعد سورۃ الحج کی تفسیر میں آپ نے یہ سنا کہ اللہ کی نشانوں کی تعظیم کوئی کرے تو یہ دلوں کی پرہیزگاری سے ہے. تعظیم کے حوالے سے کچھ باتیں آپ تک پہنچا چکا ہوں. جن جگہوں کو، جن لوگوں کو اللہ تعالیٰ سے
اللہ کے پیاروں سے نسبت ہو جائے، ان جگہوں کا احترام واجب ہو جاتا ہے۔ صفا اور مروہ کے حوالے سے ہمارے سامنے ہے، تو تعظیم دکھاوے کو نہیں بلکہ دل سے، اور یہ دلوں کی پرہیزگاری سے ہے۔ وہ لوگ جو اللہ کے نشانوں اور نشانیوں کی تعظیم کرتے ہیں وہ دل سے متقی ہیں۔ اللہ والوں کے مزارات، اللہ والوں کی جگہیں قابل تعظیم ہیں، اللہ کے پیاروں سے ان کو نسبت ہے۔ اس حوالے سے بہت تفصیل بیان ہو سکتی ہے، مختصراً کچھ باتیں آپ تک پہنچائیں، انشاءاللہ مزید گفتگو ہوگی۔ اللہ فرماتا ہے لَكُمْ فِيهَا مَنَافِعُ إِلَىٰ أَجَلٍ مُّسَمًّى ثُمَّ مَحِلُّهَا، تمہارے لیے چوپایوں میں فائدے ہیں ایک مقررہ میعاد تک، ثم محلها إلى البيت العتيق، پھر ان کا پہنچنا ہے اس آزاد گھر تک، یعنی خانہ کعبہ اللہ تک۔ وَلِكُلِّ أُمَّةٍ جَعَلْنَا مَنسَكًا لِيَذْكُرُوا اسْمَ اللَّهِ، اور ہر امت کے لیے ہم نے ایک قربانی مقرر فرمائی کہ اللہ کا نام لیں، عَلَى مَا رَزَقَهُم مِّن بَهِيمَةِ الْأَنْعَامِ، اس کے دیے ہوئے بے زبان چوپایوں پر۔ فَإِلَٰهُكُمْ إِلَٰهٌ وَاحِدٌ فَلَهُ أَسْلِمُوا، پر تو تمہارا معبود ایک معبود ہے تو اسی کے حضور گردن رکھو۔ وَبَشِّرِ الْمُخْبِتِينَ، اور اے محبوب خوشخبری سنا دو عاجزی کرنے والوں کو۔ حج کے ارکان مناسک بھی کہلاتے ہیں۔ میں نے حج کی تفصیل آپ کو سنائی ہوئی ہے کہ حج ہر اس شخص پر جو جسمانی طور پر اور مالی طور پر استطاعت، صلاحیت، قوت، طاقت رکھتا ہے، اپنے گھر سے سفر کر کے مکہ مکرمہ جانا اور وہاں جو خاص دن ہیں ان میں حج ادا کرنا۔ حج ہر اس شخص پر فرض ہے جو جسمانی اور مالی صلاحیت، استطاعت رکھتا ہے۔ زندگی میں ایک مرتبہ، ایک سے زائد کرے گا وہ نفلی حج ہوں گے۔ کسی کی طرف سے حج کرنا ہے اور اس پر خود حج فرض ہے تو وہ پہلے اپنا حج کرے گا، پھر کسی کی طرف سے کرے گا۔ ہمیں ہمارے پیارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ فرمایا کہ حج کرنے میں دیر نہیں کرنی چاہیے، کیونکہ زندگی کا بھروسہ نہیں ہے۔ تو خام خواہ یہ سوچے کہ نہیں ابھی تو بڑا وقت پڑا ہے، آرام سے کروں گا، تو دیر نہ کرے۔ جو کام جلدی کرنے کے بتائے گئے ان میں حج کا ذکر بھی فرمایا۔ اللہ تعالیٰ نے جانور بھی بنائے ہیں، ان میں سے کچھ جانور ہمارے لیے حلال کیے ہیں، ہم ان کا گوشت کھاتے ہیں، یہ اس کی مہربانی ہے۔
اس کی کرم نوازی ہے کہ اس نے ان جانوروں کو ہمارے لیے حلال فرمایا، ہماری غذا کا انتظام فرمایا۔ وہ لوگ جو منفی باتیں کرتے ہیں میں ان سے غرض نہیں رکھتا، 50 جواب ہیں ان کے لیے۔ انہیں اپنے کام و دہن یعنی خود اپنے ذائقوں کی تسکین کرنی ہو تو جو چاہیں کریں، لیکن قربانی کے حوالے سے وہ لوگ اعتراض کرتے ہیں تو ان کے اعتراض کی کوئی حیثیت نہیں، اس کے 50 مرتبہ آپ کو جواب دے چکا ہوں۔ اللہ فرماتا ہے ہم نے ہر امت کے لیے ایک قربانی مقرر فرمائی۔ اس سے پہلی امتوں پر بھی قربانی تھی۔ جب اللہ فرما رہا ہے ہر امت کے لیے تو پہلی امتوں پر بھی قربانیاں تھیں، اور یہ بڑی پرانی عبادت ہے۔ سب سے پہلی قربانی کب ہوئی؟ حابیل اور قابیل دونوں بھائی ہیں حضرت آدم علیہ السلام کی اولاد۔ جب ان میں نزاع ہو گیا، جھگڑا ہو گیا، تو پہلی قربانی اس وقت انہوں نے کی تھی۔ اذ قربا قربانا فتقبل من احدہما، اس میں ذکر ہے حضرت آدم علیہ السلام نے ان سے فرمایا تھا قربانی کرو جس کی اللہ قبول فرمائے گا۔ اس موقع کے حوالے سے پورا واقعہ آپ نے سنا ہوا ہے۔ فَإِلَٰهُكُمْ إِلَٰهٌ وَاحِدٌ، اس سے پہلے کیا فرمایا قربانی کے جانوروں کا ذکر کرتے ہوئے؟ لِيَذْكُرُوا اسْمَ اللَّهِ، اس کو میں پھر تھوڑا سا بیان کروں گا۔